اب آ گیا ہے کلائمیکس اس سورہ کا. یہ آج کے ہم مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے. دین کا کانسیپٹ ہمارا کیا ہے؟ حکومت انگریز کی ہوتی رہے، ہمیں کیا نمازیں پڑھنی، روزے رکھنے. بہت بڑے عالم نے انگریز کے دور میں کہا تھا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے انگریزوں کو، ہمارے حاکموں کو تشویش ہو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. ہمیں وہ روکتے ہی نہیں، نمازیں پڑھو، داڑیاں رکھو، روزے رکھو، حج کرو. انگریز روکتا نہیں. جس پر پھر علامہ اقبال نے پھبتی چست کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کہاں آزاد ہے؟ کیا قرآن کا قانون نافذ ہے؟ وہاں تو قانون فوجداری ہند ہے، ضابطۂ دیوانی ہند، ضابطۂ دیوانی ہے، ضابطۂ فوجداری کس کا؟ انگریز کا. کس کا قانون؟ اصل میں دین کا جو تصور تھا وہ ہمارا بگڑتا بگڑتا، تنگ ہوتا ہوتا، سکڑتا پرورٹ ہوتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے کہ چند ریچولز ہیں، چند رسومات ہیں، بس وہ دین ہے. باقی جو ہو سو ہو. یہاں ذرا اس آیت کو آپ دیکھیے. ایک تو یہ کہ اس اعتبار سے اہم ترین ہے کہ ہمارے اس تصور دین کو چیلنج کرنے والی، جھنجھوڑنے والی. دوسرا یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں ایسی اریاں انقلابی عبارت کہیں آپ کو نہ مل سکے جو اس ایک آیت میں ہے. اور ڈنکے کی چوٹ دھڑلے کے ساتھ، not chewing the words. کھل کر بات کی. غور کیجئے، ایک حرف سمجھیے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری. یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ قرآن اس لیے اتارا کہ اس کی قرآن خوانی کی مجلسیں ہو جائیں، یا قرات کی محفلیں ہو جائیں، یا خطاطی کی نمائشیں ہو جائیں. اللہ اللہ خیر صلی. 40 من کا قرآن ہم نے لکھ لیا ہے سونے کے تاروں سے، بہت تیر مارا ہے. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا، نظام کسی اور کا، قانون پہ راضی اوروں کے. مولانا ماہر القادری صاحب کا جو شعر تھا، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی اوروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ویسے بھی رلایا جاتا ہوں. تو قرآن اس لیے تو نہیں ہے. قرآن تو آیا جو نظام لے کر آیا اسے قائم کرو، جو میزان لے کر آیا اسے نصب کرو، جو شریعت لے کر آیا اسے نافذ کرو. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں، عمرے کرتے رہو ہر سال، باقی سارا دھندا سودی کاروبار، لین دین جو ہے، بلڈنگیں بناؤ، ایش کرو، ہاں عمرہ کراؤ. گنگا نہا آیا جیسے ہندو پاک ہو گیا، ایسے عمرہ جو ہے کرائے پاک صاف ہو گیا. یہ ہے آپ کا دین، آج کا دین. غور کر لیجیے اس کو. نظام عدل و قسط. پھر ذرا نوٹ کیجئے، اب تو چونکہ ہم ترجمہ قرآن کرتے ہوئے کہاں تک، آخر تک پہنچ گئے. آل عمران میں فرمایا اللہ کیا ہے؟ قائما بالقسط. سورہ نساء میں فرمایا مسلمانوں تمہیں کس لیے ہم نے اٹھایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو. سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. پھر سورہ شورا تو ابھی پڑھی ہم نے، زیادہ دور نہیں ہوئی. حضور سے کہا گیا کہ کہہ دو وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کروں. میں صرف واعظ کہنے نہیں آیا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ بھی آیت سورہ شورا میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہی کتاب اور میزان کا لفظ یہاں بھی آ گیا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یہ عدل جو قرآن لے کر آیا یہ نظام عدل ہے، عدل و قسط ہے، اسے نافذ کرو.
پھر وہ ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہہ دیجئے اے نبی ان سے، اے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا یہاں لفظ قرآن رکھ کر دیکھیے، قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، You have no face to talk to us، ہم سے دعائیں مانگ رہے ہو، ہم تمہاری دعائیں تمہارے منہ پر دے کر مارتے ہیں۔ تم نے وہ قرآن نافذ کیا یا اس کی تلاوت کی؟ تراویح میں سن لیا پورے رمضان میں ایک قرآن تو بڑا تیر مار لیا، کیا اس کا ایک حرف نہ سمجھاؤ؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اور عدل کے راستے میں تو رکاوٹ ڈالیں گے وہ لوگ کہ جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ جاگیردار کبھی چاہے گا کہ جاگیریں ختم ہو جائیں، وہ تو ٹیکس دینے کو تیار نہیں، آپ کہتے ہیں جاگیرداری ختم ہو جائے۔ ہاں کوئی ہو سکتا ہے ایسا بھی جاگیردار شریف النفس، کوئی سرمایہ دار ایسا ہو سکتا ہے شریف النفس، لیکن شاذ ہوگا وہ، کوئی ہوگا، اکثر و بیشتر تو نہیں ہوگا۔ ابو بکر بھی ایمان لے آئے تھے، اونچے طبقے سے تھے، عثمان بھی ایمان لے آئے تھے، اونچے طبقے سے تھے، اکثر و بیشتر تو نہیں۔ اکثر و بیشتر تو ریزسٹ کریں گے، سٹیٹس کو چاہیں گے، وہ چاہیں گے نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ ہمارے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں، ہمارے انٹرسٹ ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ، ہمیں ان سے پریولیجز ملی ہوئی ہیں اس نظام سے، نظام بدلے گا تو ہم گئے۔ ایسے لوگوں کی سرکوبی کے لیے ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ یہی ایک ہی آیت چل رہی ہے، دوسری آیت نہیں ہے یہ۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اڑیاں ترین یہ عبارت ہے کہ انقلاب کے لیے کچھ سر کچلنے پڑتے ہیں، ورنہ نہیں انقلابات ہوتے، اور اس میں کوئی ریگریٹس نہیں ہے، اس میں کوئی معذرت نہیں ہے۔ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وار فار پیس، اگر یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہیومن رائٹس کے لیے ہم حملہ کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تمہارا اپنا ایک تصور ہے، عدل انسانی کا ایک تصور ہے، اس کے لیے تم طاقت بھی استعمال کر رہے ہو، لوگوں کا بہر گھیراؤ کر رہے ہو، انہیں آئسولیٹ کر رہے ہو، سینکشنز لگا رہے ہو۔ کیوں؟ کہ تمہاری مرضی کے مطابق نظام انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ تو اہل ایمان کو اللہ نے ایک نظام دیا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا نظام ہے، وہ عدل و قسط پر مبنی ہے۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ اگر طاقت بھی ہوگا تو استعمال کریں گے۔ ہاں طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پڑے ہوئے اس میں یہ کہ طاقت فراہم کرو، دعوت دو، لوگ جمع ہوں، اس کے لیے تن من دھن لگانے کا عہد کریں، ان کی تربیت ہو۔ محمد رسول اللہ کیا کر رہے تھے مکے میں 12 برس تک؟ وہ آپ نے طاقت تیار کی، وہ طاقت جو ہے پھر کوڑا بن گیا جب تو کوڑا دے کر مارا ہے باطل کے اوپر۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم باطل کے اوپر حق کو مارتے ہیں جو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ فاذا ہوا زاہق، یہی ہوا۔ لیکن اس دوران میں، اس پروسیس میں اہل ایمان کو جانیں دینی پڑیں گی، تکلیفیں جھیلنی ہوگی، گھر بار چھوڑنے ہوں گے، جان و مال کے نقصانات برداشت کرنے ہوں گے۔ یہ ہے انقلابی عمل۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے اتارا لوہا، اس میں بڑی جنگ کی صلاحیت ہے، ہتھیار بنتا ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعت بھی ہے۔ اصل میں تو یہ تلوار اور نیزے اور ڈھال کے لیے ہے، باقی یہ کہ چمٹا پھگنی اور توا بھی تم نے بنا لیے، چلو کوئی بات نہیں۔ اب تو وہ چمٹا پھگنی اور توے کا دور بھی گزر گیا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود۔ دین اللہ کا ہے،
اور اسے غالب کرنے کے لیے جو اللہ کے بندے میدان میں آ گئے گویا کہ وہ اللہ کے مددگار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اگرچہ دین نافذ کرنا اور قائم کرنا فرض منصبی محمد الرسول اللہ کا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. جو ان کے انصار بن گئے، مددگار بن گئے، وہ اللہ کے مددگار، رسول کے مددگار. یہ مضمون جب آئے گا ابھی نکھر کر، اور اس ایک آیت کی شرح سمجھ لیجئے کہ جو سورہ صف میں آئے گی. اس لیے کہ یہ جو آیا ہے وہ یہ جمع کا صیغہ ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، رسولوں کو بھیجا، اور تین چیزیں دے کر بھیجا: بینات، کتاب اور میزان. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات ایک، وانزلنا معهم الکتاب نمبر 2، والمیزان نمبر 3، تاکہ عدل پر قائم ہو. حضور کے بارے میں اب آیت آئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. دو چیزیں دے کر بھیجا، تیسری نہیں. کیا مطلب؟ بینات اور الہدی ایک ہو گئے ہیں، کتاب اور معجزہ ایک ہو گئے. یہ قرآن ہی معجزہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ریڈیوس ہو کر تین چیزیں محمد کے معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم دو رہ گئی ہیں. الہدی، اسی میں قانون ہے، کتاب ہے، اور یہی معجزہ ہے. محمد رسول اللہ کا معجزہ یہ ہے. ہاں، میزان مکمل ہو کر دین حق کی شکل اختیار کر چکی ہے. میزان عدل و قسط، اب دین حق. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ سورہ صف کی مرکزی آیت ہے جو آگے آ جائے گی. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز. یہ سورہ مبارکہ جو ہے ایک اعتبار سے مضمون تدریجاً ترقی کرتا ہوا کلائمیکس پر پہنچ گیا ہے آیت نمبر 25 پر جو ہم نے پڑھ لی. اب ایک سمجھیے ضمیمہ ہے اس میں. کبھی میں پہلے اینٹی کلائمیکس کا لفظ استعمال کرتا رہا، وہ مناسب نہیں ہے. ضمیمہ ہے. ضمیمہ کیا ہے؟ شیطان نے ایک اور چال چلی. جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی، رسول کی محبت بہت ہو گئی، آخرت کی طلب بھی ہو گئی، اور حقیقی ایمان اور صحیح جذبات، اس کا رخ موڑ دیا رہبانیت کی طرف. جاؤ خوب نفلیں پڑھو، خوب تپسیاں کرو، خوب عبادتیں کرو، دنیا کو چھوڑو، تاکہ دنیا میں ننگا ناچ ناچوں، اور جو اللہ کے ماننے والے وہ جا کر گپھاؤں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور غاروں میں جا کر تپسیاں کریں. اس کی نفی ہو رہی ہے. یہ راستہ نہیں ہے دین کا. اور یہ خاص طور پر ویسے یہ کہ ہندوستان میں کیوں آیا یہ مسئلہ اور کسی اور جگہ کیوں آیا، لیکن یہ کہ موناسٹسزم جو ہے، یہ خانقاہی نظام جو ہے، کرسچینٹی میں ٹاپ پر پہنچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم، یہ پوری کتابیں ذخیر لکھی ہوئی. اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے. مسلمان میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ پیدا ہو تو وہ دنیا کے مجدھار میں رہ کر نظام کو صحیح کرے. نظام کو ٹھیک کرتے ہوئے بھوک بھی آئے گی، برداشت کرے. مجرد روزے رکھ رکھ کے جو کچھ کرنا ہے تمہیں، وہ تم جہاد میں بھوک جھیلو، وہ پروڈکٹیو ہوگی. اس سے باطل اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا. اور تم کہیں خانقاہوں کے اندر روزے رکھ رہے ہوگے، اس سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. موناسٹسزم. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بھی جب بادشاہت آ گئی، ملوکیت کا جب آ گیا تو راستہ بڑھ گیا. باقی اب جاؤ، چلے کھینچو، خانقاہیں آباد کرو، راج کرے گا خالصہ. لیکن یہ حکومت کے معاملات جو ہیں ان کے بارے میں بات نہ کرنا. یہ ہے وہ راستہ، ٹیڑھا راستہ جو معروف، جو ہم جانتے ہیں، جن کو رسولوں
کا معاملہ تو ان میں حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کے اندر یہ غلطی پیدا ہوئی۔ اب اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کرنا، یہ تو ہے دین کا جوہر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ترک دنیا ہو جائے، رہبانیت ہو جائے، تم تمدن کو اور تہذیب کو چھوڑ کر تم کہیں جنگلوں میں نکل جاؤ، بن باس لے لو، تم وہاں پر جا کر جو ہے وہ خانقاہیں بنا لو، یہ نہیں۔ دنیا کی مجدھار میں رہو اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے حق کا بول بالا کرو، ناانصافی کا خاتمہ کرو، عدل کو قائم کرو، جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا جو پہلی بیعت ہوئی ہے، بیعت خلافت، کہ لوگوں تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں، اور جو قوی ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہوگا، ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ یہی بات کہی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالی عنہ ایرانیوں سے، جب انہوں نے کہا آپ لوگ کیوں ہم پر چڑھائے؟ فرمایا انا قد ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں۔ مشن کیا ہے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، کہ لوگوں کو نکالیں ہم جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف۔ وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَام، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلا کر اسلام کے عادلانہ نظام سے روشناس کریں۔ یہ ہمارا مشن ہے۔